اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ ایک سورہ ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اور ہم نے ہی اس کے احکام کو فرض کیا ہے اور ہم نے ہی اس میں کھلی ہوئی آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ زناکار عورت اور زناکار مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ اور اللہ کے دین کے معاملہ میں تمہیں ان پر ترس نہ آئے اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور ان دونوں کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کی ایک جماعت کو موجود رہنا چاہیے۔ زناکار مرد نکاح نہیں کرتا مگر زناکار عورت یا مشرک عورت کے ساتھ، اور زناکار عورت نکاح نہیں کرتی مگر زناکار مرد یا مشرک مرد کے ساتھ، اور یہ زنا اہل ایمان پر حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور پھر 4 گواہ پیش نہ کریں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور کبھی ان کی کوئی گواہی قبول نہ کرو، اور یہ لوگ فاسق ہیں سوائے ان کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور جو خامند اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ثبوت کے لیے ان کے پاس خود ان کے سوا کوئی گواہ نہ ہو، تو ان میں سے کسی کی گواہی اس طرح معتبر ہوگی کہ وہ 4 مرتبہ خدا کی قسم کھائے کہ وہ اپنے دعویٰ میں سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ یوں کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ اور اس عورت سے یہ صورت شرعی حد کو ٹال سکتی ہے کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ خامن جھوٹا ہے، اور 5ویں بار یوں قسم کھائے کہ اس پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ مرد سچا ہے۔ اگر اللہ کا فضل و کرم اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا بڑا حکمت والا ہے، تو اس الزام تراشی کا انجام بڑا دردناک ہوتا۔ بے شک جو لوگ جھوٹا بہتان گھڑ کر لائے ہیں وہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس گروہ میں سے ہر آدمی کے لیے اتنا حصہ ہے جتنا اس نے گناہ کمایا ہے، اور جو ان میں سے اس گناہ کے بڑے حصہ کا ذمہ دار ہو اس کے لیے عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم لوگوں نے یہ بہتان سنا تھا تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنوں کے حق میں نیک گمان کرتے اور کہتے کہ یہ تو ایک کھلا ہوا بہتان ہے، وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ سو جب یہ لوگ گواہ نہیں لائے تو یہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہی ہیں۔ اور اگر تم پر دنیا و آخرت میں خدا کا فضل و کرم اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس بات میں تم پڑ گئے ہو یعنی اس کا چرچا کیا تھا تو میں سخت عذاب پہنچتا۔ جب تم لوگ اس بہتان کو ایک دوسرے کی زبان سے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا خود تمہیں علم نہیں تھا، اور تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ افواہ سنی تھی تو کہہ دیتے کہ ہمارے لیے زیبا نہیں ہے کہ یہ بات منہ سے نکالیں، سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم مومن ہو تو آئندہ کبھی اس قسم کی بات نہ کرنا، اور اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ بڑا جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی اور برائی کی اشاعت ہو یعنی اس کا چرچا ہو، ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ بڑا شفقت والا بڑا رحم کرنا والا ہے تو تم دیکھ لیتے کہ اس بہتان تراشی کا کیا انجام ہوتا۔ اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور جو کوئی شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے تو وہ اسے بے حیائی اور ہر طرح کی برائی کا حکم دیتا ہے۔ اور اگر تم پر خدا کا فضل و کرم اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک و صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسے پاک و صاف کر دیتا ہے، اور اللہ بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے۔